اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زینا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور گالی نہ دیجئے ان لوگوں کو جو اور گالی نہ دیجئے ان لوگوں کو جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، پس وہ بدلے میں گالی دیں گے اللہ تعالیٰ کو حد سے تجاوز کرتے ہوئے نادانی میں۔ اسی طرح ہم مزین کر دیتے ہیں ہر شخص کے لیے، ہر طبقے کے لیے ان کے اعمال کو، پھر ان کے رب کی طرف انہیں لوٹنا ہے، پس وہ انہیں خبر دے گا جو وہ کرتے تھے۔ اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں زور دے کر کہ اگر آئے ان کے پاس نشانی تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر ہے، بے شک جب آ جائے نشانی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو جیسا کہ وہ نہیں ایمان لائے تھے اس پر پہلی مرتبہ، اور چھوڑ دیں انہیں سرکشی میں بہکتے ہوئے۔ اور اگر ہم نازل کر دیں ان کی طرف فرشتوں کو اور وہ کلام کرنے لگیں ان سے مردے، اور زندہ کر دیں ہم ان کے سامنے ہر ایک چیز کو، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر جو اللہ چاہیں، لیکن اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے، شیاطین میں سے، انسانوں کی صورت میں اور جنوں کی صورت میں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو باتیں الہام کرتے ہیں جھوٹی، اور اگر آپ کا رب چاہے تو وہ ایسا نہ کریں، پس آپ انہیں چھوڑ دیجئے اس میں جس کو وہ گھڑ رہے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں۔ آج کی آیتوں کا پہلی آیت کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ مشرکین میں ابو جہل اور ابو لہب، ابو سفیان اس وقت جو ایمان نہیں لائے تھے، اور کئی سارے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے تھے۔ تو اللہ کا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، جو حضور پر ایمان تو نہیں لائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بہت کرتے تھے اور آپ کا تعاون بھی بہت کرتے تھے، تو وہ ایک سردار تھے
اور مسلمہ شخصیات میں سے تھے، سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے، انہیں بڑا مانتے تھے۔ تو یہ بیمار ہو گئے، اور بیماری بھی ایسی کہ اسی بیماری میں پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ مشرکین نے دیکھا کہ بھئی ابو طالب کے انتقال کے بعد اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھاتے ہیں یا انہیں قتل کرتے ہیں تو یہ ہماری شرافت کے خلاف ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ اگر اتنے بہادر تھے، اتنی جرأت والے تھے، اتنے طاقت والے تھے تو ابو طالب کی زندگی میں پھر کیوں نہیں آگے آئے؟ ان کے بعد ہمارا ہاتھ اٹھانا، قتل کرنا، سب لوگ ہمیں لعن طعن کریں گے کہ جب سر سے ایک بڑا اٹھ گیا تو اب انہیں جو ہے بہانہ مل گیا، جب تک ابو طالب تھا اس وقت تک ان میں دمخم نہیں تھا۔ تو لہٰذا ہم کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کہ ابو طالب کی زندگی میں ہی کوئی ایسا فیصلہ ان سے کروا لیں کہ جس سے ہماری آپس کی جو مخاصمت ہے، لڑائی ہے، یہ رک جائے۔ چنانچہ یہ مشرک ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، ابو جہل اور دیگر مشرک ابو سفیان کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا اور آپ کے بھتیجے کا، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا طول پکڑتا جا رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کر جائیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں، ہمیں کچھ نہ کہیں اور ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں، ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ دیکھیں یہ مکہ کے سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور ہمارے ان کے ساتھ پرانے تعلقات بھی چلے آ رہے ہیں۔ ابھی جو حالات ہوئے ہیں ان حالات میں یہ آئے ہیں کہ کوئی ایسی مصالحت کی شکل ہو جائے کہ ہمارا آپس میں جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو اس کی صورت انہوں نے یہ رکھی ہے کہ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور یہ آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ نے بات سنی اور پھر آپ نے ان ابو جہل کی طرف اور دوسروں کی طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم ایک کلمہ ایسا کہہ دو کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں سیادت عطا فرمائیں گے اور طاقت عطا فرمائیں گے، قوت عطا فرمائیں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے غلبہ مل جائے گا اور تمہیں اقتدار مل جائے گا، تو اس پر ابو جہل کہنے لگا کہ ہم تو 10 دفعہ کہہ دیں گے، کلمہ کہنے میں کیا جاتا ہے، ہم تو 10 دفعہ کہہ دیں گے، آپ بتائیں کہ وہ کون سا کلمہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب وہ تو سمجھتے تھے اس بات کو کہ یہ کلمہ کیا ہے، تو اس کے اوپر وہ سیخ پا ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھیں اگر یہ ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے نہیں باز آئیں گے تو پھر ہم جنہیں یہ اپنا الہ کہتے ہیں اور جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ ان کے رسول ہیں، ہم انہیں بھی برا کہیں گے اور ان کے الہ کو بھی برا کہیں گے، یعنی علیہ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کریں گے۔
تو اللہ پاک نے آیتیں اتار دیں۔ اچھا، اس میں یہاں وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ سب گالی کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نبوت اور رسالت سے پہلے بھی کبھی کسی کو گالی نہیں دی، تو یہاں جو اس کا مخاطب ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اپنی ساتھیوں سے، ایمان والوں سے کہیں کہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں جو ان کے معبودوں کے خلاف ہو، جس سے ان کو گالی کا تاثر ملے۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے معبودوں کو گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، تو ہم آپ کے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ ضد میں آ کر، انا میں آ کر، نادانی میں اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے، اور آپ گویا اللہ کو گالی دلوانے کا سبب بن جائیں گے۔ تو پتہ چلا، علماء نے لکھا کہ کوئی ایسا عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے دشمن ہمارے ایسی شخصیات جو ہمارے لیے محترم ہیں ان کی شان میں گستاخی کریں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سن کر حیران ہوئے کہ بھلا ایسا کون کر سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اس کی صورت یہ ہوگی کہ جب یہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو وہ جواب میں ان کے ماں باپ کو گالی دیں گے، تو گویا یہ اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنا۔ تو پتہ چلا کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر پتہ ہو کہ ہم کوئی ایسی بات کہیں اور وہ اس کے جواب میں ہمارے بڑوں کو، ہمارے نبیوں کو اور ہماری دیگر مقدس شخصیات کو وہ گالم گلوچ کرتے ہیں یا توہین کرتے ہیں، تو پھر ایسے موقع پر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر مشرک وہ کافر حضور سے کہنے لگے قسم کھا کر کہ آپ جو معجزہ ہم کہہ رہے ہیں وہ پورا کر دیں تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، یعنی پھر تو کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی ہمارے ایمان لانے میں، پھر تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اچھا بھائی وہ کیا ہے جو تم کہتے ہو؟ کہنے لگے کہ وہ یہ جو صفا پہاڑ ہے یہ سونے کا بن جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ اچھا اس پر بعض صحابہ کرام نے بھی حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں، یہ اتنا قسم کھا کر، اتنا زور دے کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری فرمائشی جو معجزہ ہے اس کو پورا کر دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں، اور اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ان کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ پاک اس صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو قوم
فرمائشی معجزہ طلب کرتی ہے، منہ مانگا معجزہ مانگتی ہے، وہ معجزہ ظاہر ہونے کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کی طرف سے انہیں مہلت نہیں دی جاتی، پھر تو ان کا قلع کما کر دیا جاتا ہے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوچ لیں کہ اگر یہ اس پر بھی ایمان نہ لائے تو پھر ان کا نام و نشان نہیں بچے گا۔ پہلی قوموں کی طرح آپ کی اس قوم کا بھی صفایا ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، جزاکم اللہ، یہ بات ارشاد فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، فرمایا کہ نہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اگر منہ مانگا معجزہ آپ پورا کر بھی دیں گے یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم فرشتے بھی اتار دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کر دیں، جنت اور جہنم ان کے سامنے ظاہر کر دے، کھل کے آ جائے، فرمایا کہ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ جھوٹے ہیں۔ اگر ایمان لانا ہوتا تو آپ اس سے پہلے اتنے معجزات دکھا چکے ہیں، آسمان پر چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، ہاتھوں میں کینکروں نے کلمہ پڑھا۔ صحابی فرماتے ہیں ہم کھانا کھا رہے ہوتے، اس سے ذکر کی آواز اپنے کانوں سے سنتے، اور نہ جانے کتنے معجزات ہیں۔ اگر ان کو ایمان لانا ہوتا تو وہ معجزات بھی کچھ کم نہ تھے۔ اگر ہم یہ ساری معجزے پورے کر دیں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، الا ان یشاء اللہ، ہاں اللہ جن کے بارے میں چاہیں۔ اور اللہ پاک کا ایک نظام ہے، اللہ پاک نے کچھ کو جو ہے وہ جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی کفر کے سبب جہنم میں جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا کہ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ کا کام بس پہنچانا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، آپ کو سخت سست کہتے ہیں، آپ کے قتل کے در پہ ہیں، تو یہ آپ کا معاملہ نہیں۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، ہر نبی کے لیے انسانوں میں سے اور جنات میں سے کچھ دشمن پیدا ہوئے ہیں، اور وہ نبی کی مخالفت کرتے رہے، اور نبی برابر اپنے کام پر لگے رہے۔ تو لہٰذا اگر یہ آپ کی بھی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہمارے نبی آئے ان کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوتا رہا۔ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے، ان کا معاملہ ہمارے حوالے کر دیجئے، بس آپ کا کام ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اپنے رب کی طرف سے جو آپ کو احکامات دیے جا رہے ہیں بس وہ پہنچاتے رہیے، بس آپ کا کام اتنا ہی ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اہل جہنم کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، بس آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت دینا آپ کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے، آپ سارے معجزات اس کو دکھاتے رہیں وہ نہیں مانے گا، اور جس کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھ دی ہے وہ آپ کا چہرہ دیکھ کر کے ہی پہچان لے گا کہ یہ نبی کا چہرہ ہے، جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔